جتنے سارے آداب ہیں جمعہ کے دن کے حوالے سے، ان آداب کو بھی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو آئیے جانیں، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کی خود کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ مثلا آدمی پاؤں کے ناخن ہو، ہاتھ کے ناخن ہو، جمعہ کے دن کاٹے، بغل کے بال کو اکھیڑے، یہ بھی سنت ہے۔ مرد حضرات مونچھ کو کاٹ کر کے آئے، اسی طریقے سے زیر ناف کے بال کو صاف کر کے آئے، دانتوں میں مسواک وغیرہ کر کے آئے، اور یہ ساری چیز ایک ہی چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ آدمی اپنے اوپر صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، اور وہ غسل بھی کس طرح ہو، جنابت کے غسل کی طرح۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ فضیلت جب بیان کی جائے گی تو اس کی فضیلت آئے گی، اس تعلق سے حدیث آئے گی کہ کون سی حدیث ہے، تو ہم یہ جانیں کہ جنابت کے غسل کی طرح ہم غسل کریں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو اسلامی طریقے پر کیسے غسل کیا جاتا ہے یہاں تک معلوم نہیں۔ 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، لیکن آج تک معلوم نہیں ہوا، اور نہیں معلوم ہوا اس سے بڑھ کر کے یہ المیہ ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم یہاں تک ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم عالم علماؤں سے پوچھیں کہ مولوی صاحب ہم جنابت کے غسل کریں تو کیسے غسل کریں، ہم پاکی صفائی کیسے کریں، اور غسل کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں، تو اس سے بڑھ کر کے المیہ کیا ہوگا کہ ہم کتنے پیچھے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ میں آنے سے پہلے عمدہ لباس پہنے۔ اس کے یہاں جو سب سے اچھا لباس ہے، نیا لباس ہے، یا یہ کہ نیا لباس نہ ہے تو ایسی صورت میں جو ان کے نزدیک سب سے اچھا ہے، اور اسی طریقے سے پریس وغیرہ کر کے جو ہے وہ پہنے، یہ عمدہ لباس کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی اور وہی اس کے لباس تھا۔ تو یہ حالت تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بہت سارے موقع پر یہ رہنمائی کی کہ تم جمعہ کے لیے ایک اچھا لباس پہننا۔ تو یہ ساری روایتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آدمی اچھا لباس پہن کر کے جمعہ میں آئے، اور یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے جمعہ کے حوالے سے کہ آدمی تیل کا استعمال کرے، سر میں تیل لگائے، اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرے، سرما وغیرہ لگا کر کے آئے۔ یہ ساری چیزیں زیب و زینت کے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ جب تم مسجد کے اندر آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اور جمعہ کا دن ایک عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم اس میں بطور خاص زیب و زینت اختیار کر کے آئیں۔ جی ہاں میرے بھائی، تو اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے، سرما ہے تو سرما لگا لیں، خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لیں، عطر کا استعمال کر لیں، اسی طریقے سے تیل وغیرہ جو ابھی بہت سارے جو ہے اچھے اچھے تیل ہم گھر میں رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں استعمال کر کے آئیں۔ یہ جمعہ کے آداب میں سے پانچویں چیز ہے کہ اول وقت میں جمعہ میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اول وقت میں پہنچنے کی کیا فضیلت ہے، اس تعلق سے بھی بات آئے گی اور حدیث سے آئے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اول وقت کون سا ہے؟ آپ کو معلوم اگر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو بڑی حیرانی ہوگی۔ جی ہاں، اول وقت سورج طلوع ہونے کے وقت ہی سے اول وقت شروع ہوتا ہے جمعہ کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور سنن ابو داؤد کی ایک روایت، امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن 12 وقت ہیں، اور علماء کرام نے کہا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے ہی وہ شروع ہوتا ہے۔ اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اول وقت یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ 4 منٹ جمعہ کے اذان ہونے سے پہلے آ گئے تو کچھ نہ کچھ ہمیں مل گیا، نہیں۔ اول وقت سورج طلوع ہونے کے وقت سے ہوتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے 12 ساڑھے 12 یا 1 گھنٹے میں، تو اس وقت تک 6 وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ پورے دن میں 12 جو ہے وہ وقت ہوتے ہیں اس کے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اول وقت میں پہنچ کر کے جمعہ میں
آ کر کے نوافل کی کثرت ہو، درود کی کثرت ہو، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے نوافل وغیرہ جتنا چاہیں پڑھیں، اللہ رب العالمین نے جتنا میسر کیا ہے آپ پڑھتے رہیں، اور اسی طریقے سے ان باتوں کا اہتمام کریں۔ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو اسی صورت میں بغور جمعہ کو سنیں اور کسی قسم کے لغو باتیں یا لغو چیزیں نہ کریں۔ لغو چیزوں میں آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی 2 روایت مختصراً یہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1988 1988، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا۔ جمعہ کے وقت خطبہ چل رہا ہے، کسی نے حاشر میں ایسے انگلی چلا رہا ہے، یا حاشر کے کسی ایک جو ہے تنکے کو لے کر کے وہ کھیل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لغو کام کیا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1965 1965 کہا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب، جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہے اور تم کسی بھائی کو، کسی ساتھی کو یہ کہو کہ خاموش رہو، فقط لغوتا، تو تم نے لغو کام کیا، یعنی ادب کے خلاف کام کیا، یہ صحیح کام نہیں کیا تم نے۔